نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات، پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات۔ تو بنی اسرائیل نے جب جہاد سے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا لڑنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس کی سزا میں وہ ایک میدان میں 40 سال تک بٹھتے رہے۔ یہ سب کچھ بیان ہو گیا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو نبوت کے لیے چنا اور اس منصب پر سرفراز کیا، وہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے وہ پڑپوتے ان کو کہتے ہیں کہ ان کا جو شجرہ تھا، وہ نسب نامہ تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ تو ان کا نام یوشع بن نون تھا۔ تو آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کی، تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے کہ یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ کے بارے میں آپ بہت ہی بہادر اور جنگجو تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 بنی اسرائیل کے قبائل تھے ان کی ترتیب نو کی، تو ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا تھا۔ تو ان سبھی سرداروں کے اوپر جو سردار مقرر کیا گیا تھا، وہ کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تھا، وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ 12 جو بندے خبر لینے کے لیے بھیجے تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس پر جو قوم قابض ہے، وہ قوم عمالقہ تھی، ان کے ساتھ جا کر لڑائی کرو اور اپنے اس وطن کو واپس لو، کیونکہ جو کنعان تھا، اصل میں کنعان جو جگہ تھی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو اصل میں تو یہ ان کی اپنی جگہ تھی۔ تو ان میں بھی حضرت یوشع علیہ السلام ان 12 میں سے ایک تھے۔ تو ان میں سے 10 نے تو وعدہ خلافی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ جب جاؤ تو جو بھی خبر لاؤ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، وہ میرے پاس آ کے مجھے بتانا، تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کیا کریں۔ ان لوگوں نے کیا، جب وہ گئے، وہ جگہ دیکھی، ان لوگوں کو دیکھا، تو ان کے دلوں میں خوف آ گیا۔ تو خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، یہ تو بہت ظالم ہیں، یہ تو ایسے ہیں۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو وہ سارا ماجرا بتا دیا۔ تو یوشع علیہ السلام نے اس وقت بھی وعدے کی پاسداری کی۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہ کی سوائے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، بنی اسرائیل وادی تہیہ میں تھے، 40 سال گزر چکے تھے، تو کہتے ہیں جو پرانے لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے مر کھپ گئے تھے۔ اب ان کی اولاد تھی پھر واپس۔ تو جب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا کیا، تو آپ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ آپ پر کوئی نئی کتاب یا صحیفے نہیں اتارے گئے، آپ بھی تورات کی تعلیم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے، نماز کا حکم دیتے۔ تو پھر آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ اب جو بچے تھے وہ بھی جوان ہو چکے تھے، ان کو بھی پتہ تھا، اس سزا کا بھی پتہ تھا کہ کیسے کیا کیا معاملات پیش آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ فلسطین جو ہے، بیت المقدس جو ہے، ان کے ہوتے ہوئے فتح ہو جائے، شاید اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ تو آپ کے بعد پھر آپ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو لیڈ کیا، اس کو لے کر چلے۔ جو برائیاں تھیں آپ ان کو تبلیغ کرتے، ان سے روکتے، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آپ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آیا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، تو اس وقت بھی جو بندہ آپ کے ساتھ تھا تو کہتے وہ یوشع علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر علیہ السلام کے پاس جب گئے تو ملنے کے لیے جا رہے، جو بندہ ساتھ تھا، جو مددگار تھا، تو وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ تو آپ کی تربیت بھی ایک نبی کے زیر سایہ ہوئی، بلکہ اس وقت دو نبی موجود تھے، ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت ہوا، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ایک کالی سی آندھی آئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے، تو جو کپڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ آپ کے پاس رہ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے اٹھا لیا تھا۔ جو تابوت تھا وہ بنی اسرائیل کا، جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس میں کیا چیز، اس میں بھی تو یہی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، ان کا عصا تھا، پیرہن تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل کسی طرف جاتے تو برکت کے لیے اس باکس میں جو رکھے تھے اس کو آگے آگے رکھتے تھے۔ تو جب نبوت ملی، پھر حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ بیت المقدس جائیں، اس قوم کے ساتھ لڑائی کریں، تو ان کو اپنے اصل وطن کی طرف، کیونکہ ان کا اپنا وطن تھا، تو اللہ نے پہلے ان سے وعدہ کیا تھا آپ کو حکومت دی جائے گی، عزت دی جائے گی، شہرت دی جائے گی، مال و دولت دیا جائے گا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو پھر وہ پرانے لوگ مار کھپ کے، ان کی اولادوں نے آپ کی تابعداری کی، آپ کی باتوں پر لبیک کہا، تو جب آپ نے ان کو تیار کیا، جہاد کا حکم ملا، تو کہتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کے 6 لاکھ بندے تھے۔ آپ نے 6 لاکھ کی اس فوج کو، جو حضرت ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12، ان کی ساری اولاد تھی، بنی اسرائیل تو انہیں کی ساری اولاد تھی، اب لے کر چلے آپ کی نان میں، اس جگہ پر پہنچے، اس بستی میں جس کا نام اریحہ تھا۔ کہتے ہیں وہ بہت ہی اونچی جگہ تھی اور بہت مضبوط اس پر قلعے تھے۔ 6 ماہ تک آپ نے محاصرہ کیے رکھا۔ 6 ماہ کے بعد جا کر آپ کو موقع ملا کہ شہر کی قلعے کی ایک طرف سے دیوار جو تھی تھوڑی سی وہ گرانے کا، جب دیوار گری تو شہر کے اندر داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ تو اب اللہ نے وعدہ کیا تھا بھائی آپ لڑائی کرو تو میں تو آپ کو فتح دوں گا، آپ کا خوف اس قوم کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ تو جب اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو جس طریقے سے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ان کو فتح ملی۔ کہتے ہیں کہ 12,000 کے قریب تقریباً
دوسری جو عمالقہ قوم تھے اس کے بندے جنگجو جو تھے باقی جتنے بھی تھے ان کو قتل کیا گیا۔ تو ان کے پاس بے شمار مال و دولت آیا، مال غنیمت آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پابندی لگا رکھی تھی کہ ہفتے والے دن یہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے کسی قسم کا، نہ لڑائی جھگڑا ہے، کسی قوم کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب شہر میں داخل ہوئے